بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ، اے رب العالمین ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما، آمین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے مدینہ منورہ کی آباد کاری۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ منورہ کی آباد کاری سے متعلق آج کا واقعہ ایک ایسی تصویر سے لیا جا رہا ہے کہ جس کے مصنف امام ابو سعد الخیر کوشی النشاپوری ہیں۔ یہ ایسے مصنف گزرے ہیں کہ جن سے امام عسقلانی، امام قسطلانی، امام عینی، قاضی عیاض، امام سیوطی اور امام قرطبی جیسے جید مفسرین نے حوالہ جات بطور حجت دیے ہیں۔ امام ابو سعد نے شرح المصطفیٰ میں ابن اسحاق سے سیرۃ النبوۃ صفحہ نمبر 103 پر، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 128 میں، امام بقی نے دلائل النبوہ 509 میں، ابو طبرانی نے النجم وسط اور اس کے علاوہ تمام ائمہ حدیث اور مفسرین نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ سرور کائنات آقائے نامدار نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے کا ہے، جب یثرب بھی آباد نہ ہوا تھا۔ دنیا میں 5 ایسے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت سے فتوحات کیے اور دنیا کے بڑے حصے فتح کیے۔ انہی میں سے ایک یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں، جس ملک میں اور جس شہر کو فتح کرتا، وہاں سے 10 افراد نہایت اعلیٰ صاحبان حکمت، صاحبان علم، یعنی چوٹی کے 10 بڑے زعماء کو چن لیتا اور اپنے لشکر میں بطور مشیر شامل کر لیتا۔ اس بادشاہ کا لشکر 13,400 گھڑ سواریں، 11,04,000 پیادہ سپاہیوں اور 4,000 حکماء اہل لوگوں پر مشتمل تھا۔ لشکر فتوحات کرتا کرتا عرب میں حملہ آور ہوتا۔ اس بادشاہ کے لیے یہ مشہور تھا کہ جس بھی کسی ملک کی طرف پیش قدمی کرتا تو لوگ اس کی طاقت سے خوف کھاتے ہوئے خود ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ خیر وہ مکہ کی سرحد پر پہنچ گیا۔ بادشاہ بہت حیران تھا کہ ابھی تک مکے شہر سے کوئی بھی اس سے کوئی بھی رحم کی بھیک نہیں مانگنے آیا۔ بادشاہ نے عمارسیہ نامی اپنے وزیر خاص کو طلب کیا اور مکے والوں کی اس گستاخی کے بارے میں پوچھا۔ وزیر خاص عمارسیہ کہنے لگا، حضور والا، یہ عرب کے جاہل لوگ بڑے بے مروت ہیں، اپنے آپ کو مست رہتے ہیں۔ ان کے شہر میں ایک عمارت ہے جسے یہ لوگ کعبے کے نام سے جانتے ہیں، بس اسی کی تعظیم اور عبادت کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے قسم ہے میری اولاد کی، میں ان کی عمارت خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں اور اس سارے شہر کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بس اس نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کے سر میں ناقابل برداشت قسم کا شدید درد شروع ہو گیا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں، دونوں کانوں، ناک اور منہ سے بودار پانی پیپ کی مانند بہنے لگ گیا، جو اتنا بدبودار تھا کہ کوئی شخص اس کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا، جتنے حکماء ادبا تھے ان کو بلایا، انہوں نے سر توڑ کی کوشش کی لیکن کسی سے اس کا علاج نہ ہو سکا۔ 4,000 بڑے علماء جو کہ خوب متقی اور پرہیزگار بھی تھے، ان میں کہ رئیس العلماء جو کہ تمام 4,000 علماء حکماء کا سردار مقرر کیا گیا تھا، بادشاہ کے خاص وزیر عمارسیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ بادشاہ سچ بولے اور میرے باتوں پر عمل کرے۔ وزیر نے جب بادشاہ کو یہ سب بتایا تو وہ مان گیا۔ رئیس العلماء بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے پوچھنے لگا، یہ بتائیے، آپ نے ذہن میں کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، یہ ارادہ میں نے کیا تھا، اور صرف اس کعبے کو تباہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں بلکہ یہاں کے باشندوں کو قتل کرنے اور پورے شہر کو تباہ برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے کہا، بس یہی سبب ہے اور یہ مصیبت ٹل نہیں سکتی جب تک تم ارادہ نہ بدل لو اور توبہ کر لو۔ بادشاہ نے اسی لمحے توبہ کر لی اور کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ اس کعبہ اور اہل مکہ کی نسبت میرے تمام مکروہ ارادے میرے دل و دماغ سے نکل گئے۔ اس کے توبہ کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم کے بادشاہ سے روانہ ہونے سے قبل ہی بادشاہ کی پیٹھ بھی بند ہو گئی اور درد سر بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا
لے آیا اور اپنی قیام گاہ سے دین ابراہیم کا پیروکار بن کر نکلا۔ اس نے کعبے پر 7 غلاف چڑھائے، اپنے لشکر کو بلا کر اس گھر کی حفاظت احکامات جاری کیے۔ یہی بادشاہ وہ پہل شخص تھا جس نے کعبے کو پہلی بار غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنا لشکر لے کر آگے نکل پڑا۔ پھر وہ ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں کوئی آبادی نہ تھی، بس پانی کا ایک چشمہ تھا۔ بادشاہ نے لشکر کو آرام کی غرض سے وہاں ہی خیمے لگوا دیے۔ بادشاہ کو اس جگہ کا نام یثرب بتایا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ رات یہاں گزار کر کل سفر پر روانہ ہوں گے۔ اس دوران میں لشکر میں موجود 4000 صاحبان علم کا اجلاس ہوا اور انہوں نے باہمی مشورہ کیا۔ وہ علماء سماوی کتب کا علم رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، بعث، ولادت اور ہجرت کے تذکرے کی پوری پہچان رکھتے تھے۔ جن کے پاس یہ سارا علم تھا وہ جانتے تھے کہ وہ بنی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس یثرب نامی وادی میں تشریف لائیں گے اور اسے یثرب سے مدینہ بنا دیں گے۔ اب انہوں نے طے کر لیا، قسمت ہمیں یہاں لائی ہے، اگر ہم یہ سرزمین چھوڑ کر چلے گئے تو ہم سے بڑا بد قسمت کون ہوگا، اور ممکن ہے وہ ہمارے زمانے میں آ جائیں، ممکن ہے ہماری اولادوں کے زمانے میں آ جائیں۔ لہٰذا ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے بادشاہ قتل بھی کر دے یا زندہ جلا دے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صبح بادشاہ نے روانگی کا اعلان کیا تو ان علماء نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، یہی اہل علم تو میرے مشیر ہیں۔ خیر، اس نے رئیس العلماء کو اپنے پاس بلایا اور نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ رئیس العلماء فرمانے لگے کہ جس کعبے کے شہر سے ہم آئے وہاں آخر نبی نے پیدا ہونا اور وہ ایک دن ہجرت کر کے اس یثرب میں آئیں گے اور اس کو مدینہ بنا دیں گے۔ ہم اب کبھی بھی شہر کو نہ چھوڑیں گے، انہی پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر ہم نہ رہے تو ہماری اولادیں ان پر ایمان لے لائیں گی۔ بادشاہ کہنے لگا، اگر یہ بات حقیقت ہے تو اعلان کر دو کہ 1 سال تک میں خود ان کی آمد کے انتظار میں یہیں رکوں گا۔ اب اس نے 1 سال وہاں قیام کیا، اور چونکہ 400 علماء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تو یہاں سے نہیں جائیں گے، پس بادشاہ نے 400 کے 400 علماء کے لیے ایک گھر بنا دیا اور فتوحات میں ملنے والی خوبصورت لونڈیاں ان 400 علماء کے حوالے کی، ان کی شادیاں کروا دیں۔ اس طرح یثرب کی زمین پر 400 جوڑے بنے اور 400 گھر آباد ہوئے۔ بادشاہ نے ان کو خوب مال و دولت دیا کہ کچھ سالوں تک کھانے پینے کی فکر چھوڑ کر بس اپنی بیویوں سے بچے پیدا کریں تاکہ آخر نبی کی آمد پر ان کی خوشیاں شان استقبال کیا جائے۔ جب 1 سال بعد بادشاہ یثرب سے روانہ ہونے لگا تو اس نے رئیس العلماء کو بلایا۔ وہ رئیس العلماء جس نے اس کی ساری رہنمائی کی تھی اور جو اسے یثرب تک لایا تھا، اس کو بلا کر کہا، تم گواہ ہو جاؤ، ہمیں معلوم نہیں کتنا زمانہ پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعث کا، مگر تم گواہ ہو جاؤ کہ ان پر ایمان لے آیا اور ان کی آمد سے پہلے میں ان کا پہلا امتی بنتا ہوں۔ میں ایک خط لکھ کے تمہیں دیتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں آقا علیہ السلام آ جائیں تو ان کی میرا خط دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو پھر نسل بعد نسل اپنی اولاد کو دیتے جانا اور وصیت کرتے جانا کہ جس نسل میں جس زمانے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے میرا خط انہیں دے دیا جائے۔ یہ مشہور بادشاہ طبیع الاول حمیری تھا۔ خیر، بادشاہ اپنا خط رئیس العلماء کو دے کر چلا گیا۔ اس بات کو جب 1000 سال ہو گئے تو ان 400 علماء کی اولادیں بڑھتی رہیں اور قبیلے بنتے گئے، یثرب آباد ہوتا گیا۔ اس زمانے میں لوگ دین ابراہیم پر تھے جن کو قرآن نے اہل کتاب قرار دیا تھا۔ ان میں بیشتر کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ پھر جب آقا علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اور 53 برس کی عمر مبارک میں آقا علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا۔ مدینے کے کچھ لوگ پہلے ہی مٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کر آئے تھے۔ مدینے والوں نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی ان کو یہ خط پہنچایا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کے مشورے کے مطابق ابو لیلہ نامی معتبر شخص کے ہاتھ خط مکہ بھیج دیا گیا۔ ادھر ابو لیلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرمانے لگے، آؤ ابو لیلہ، ہمیں ہمارے عاشق قطب الاول کا خط دے دو۔ ابو لیلہ کہنے لگا، یہ تو کوئی جادوگر یا نبی ہی جان سکتا تھا کہ میں کون ہوں اور کیا لے کر آیا ہوں۔ خیر، ہجرت کر کے
جب مدینے پہنچے تو آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس رکی، جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا بلکہ یہ صرف ان کی تحویل میں تھا۔ یہ وہی گھر تھا جو کہ بادشاہ طبع الاول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ آئیے آپ کو وہ مبارک خط سناتے ہیں جو بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 سال پہلے لکھا تھا۔ اما بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرمائے گا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے دین میں آ گیا ہوں۔ آپ کی سنت پر جو آپ کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں، اور آپ کے رب اور ہر شے پر رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں تو میری التجا ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجیے گا اور مجھے فراموش مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے پہلے امتیوں میں سے ہوں، اور میں نے آپ کی آمد سے بھی پہلے آپ کی بیعت کی اور آپ کے ہماری طرف مبعوث کیے جانے سے بھی قبل آپ پر ایمان لے آیا، اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ کی مہر آتی ہے اور سب سے آخر میں لکھا ہے طبع الاول میری کی طرف سے خاتم النبیین اور رب العالمین کے پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ اکبر! کیسا سچا عشق تھا بادشاہ کا! اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسے ہی پختہ ایمان نصیب فرما، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن وارنے والے بن جائیں۔ بروز قیامت ہمارے عیبوں پر پردہ فرما کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔